السلام علیکم دوستوں، بات کی جائے پنشمنٹ کی تو وہ ہر جگہ پہ دی جاتی ہے، چاہے پھر وہ اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، یا پھر آپ ملک کے اندر رہتے ہیں، یا پھر آپ کسی بھی شعبے کے اندر ہیں، یا اگر آپ کچھ بھی نہیں ہیں اور اگر آپ نے کوئی کام ایسا کر لیا الٹا سیدھا تو آپ کو اس بات کی پنشمنٹ ضرور ملتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ مرڈر کر لیتے ہیں تو آپ کو پنشمنٹ ملتی ہے۔ آپ اگر کسی مطلب کہ حکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو پنشمنٹ ملتی ہے۔ اگر آپ آرمی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو پنشمنٹ ملتی ہے۔ اگر آپ اپنے سر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو پنشمنٹ ملتی ہے۔ اگر آپ کو اسکول میں سبق نہیں آتا تو آپ کو پنشمنٹ ملتی ہے۔ اگر ٹیسٹ نہیں آتا تو پنشمنٹ ملتی ہے۔ لیکن یہ سب جو پنشمنٹیں ہیں یہ بہت ہی زیادہ آسان ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ ابھی آسان لگیں گی، کیونکہ جب میں آپ کو پرانے زمانے والی پنشمنٹس بتاؤں گا اور جیسے ہی آپ لوگ وہ پنشمنٹ سنو گے تو آپ کو یہ پنشمنٹ تو بالکل بچوں کا کھیل لگے گا۔ ہاں، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ بالکل بچوں کا کھیل لگے گا اور آپ کہو گے کہ یہ تو کوئی پنشمنٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو پنشمنٹ پرانے زمانے میں دی جاتی تھی لوگوں کو، وہ اگر پنشمنٹ آپ لوگوں کو دی جائے تو وہ تو آپ لوگ کبھی برداشت بھی نہیں کر سکتے، اور بہت ہی زیادہ ان کو گندی ایسی پنشمنٹ دی جاتی تھی کہ ان کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا تھا، اور ان کو ایسی پنشمنٹ دی جاتی تھی کہ وہ بچنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں موت آ جائے، وہ خود اپنے منہ سے موت مانگتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو موت نہیں آتی تھی اور وہ زندگی اپنی بہت ہی زیادہ خوار طریقے سے گزارتے تھے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ یہ بات ہے تقریباً 1300 کی، اور اس سے تھوڑا سا پہلے کی، تقریباً 1280-90 کے درمیان کی، جب ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ٹورنیڈو، اور وہ بہت زیادہ ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اینڈ وہ جو بھی اگر اس کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا الفاظ بول لیتا اور کوئی بھی الٹی سیدھی بات کر لیتا تو وہ اس انسان کو ایسی پنشمنٹ دیتا کہ وہ انسان کبھی بھی مطلب کہ موت مانگتا اپنے منہ سے، کبھی بھی وہ انسان زندہ نہ رہتا، اور وہ خود اپنے منہ سے موت مانگتا، لیکن پھر بھی وہ اس کو موت نہیں آتی تھی، اور وہ اس کی پنشمنٹ اتنی زیادہ مشکل ہو جاتی تھی کہ آپ لوگ جب بھی وہ سنو گے تو شاید آپ لوگ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو ٹورنیڈو تھا تو وہ مطلب کہ اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات بول دے تو ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جیناز، اینڈ وہ بہت ہی زیادہ مطلب کہ اس ٹورنیڈو کے خلاف تھا، اینڈ اس کے بعد بہت سارے لوگ اس کے خلاف تھے، لیکن ٹورنیڈو سے بہت ہی زیادہ ڈرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ڈرتے تھے، اور اسی وجہ سے کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی کسی بھی بندے کی اگر پتہ چل جاتا کہ اس نے ٹورنیڈو کے اوپر بات کیا ہے اور یہ بات ٹورنیڈو کو پتہ چل جاتی تو ٹورنیڈو اس کو کبھی بھی چھوڑتا نہیں، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اینڈ اس کا جو انجام ہوا وہ بہت ہی زیادہ برا ہوا۔ تو چلے میں تو پہلے آپ کو بتاتا ہوں اس کی پنشمنٹ۔ تو ایک آدمی تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کا نام تھا جیناز، اینڈ وہ بہت ہی زیادہ مطلب کہ تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن یہ جو ٹورنیڈو تھا وہ کہتا تھا کہ ٹورنیڈو بہت ہی زیادہ ظالم بادشاہ ہے اور اس طرح، اور لوگ اس سے کہتے تھے کہ یہ بات نہ کہو، کہ اگر کیوں خدا نہ خواستہ یہ بات ٹورنیڈو کے پاس پہنچ گئی تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، اور یہ بالکل بھی بات نہیں مانتا تھا۔ اینڈ ایک دن جیناز نے ایک لیٹر لکھا، خط لکھا، اینڈ اس کے بارے میں اس نے ٹورنیڈو کے بارے میں بہت کچھ لکھ دیا۔ اس نے لکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ ظالم ہے، اسے خود پہ بہت ہی زیادہ غرور ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں لکھ دی۔ اینڈ اس نے جیسے ہی یہ لیٹر ٹورنیڈو کے پاس پہنچا تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا، اور اس نے پوچھا کہ آخر کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے میرے اوپر یہ لیٹر لکھا۔ اینڈ اس کے بعد کوئی بھی انسان بتانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اگر کوئی انسان غلطی سے بھی کسی غلط انسان کا نام لیتا تو وہ انسان الٹا خود بھی مارا جاتا اور وہ دونوں مارے جاتے، اینڈ اسی وجہ سے کوئی بھی انسان بتانے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن ٹورنیڈو کا ایک دوست تھا، وہ بہت ہی زیادہ مطلب کہ غدار تھا، اور اس کو مطلب کہ اس کے بعد ٹورنیڈو نے سارے لوگوں کو ایک لالچ دی، کہا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ لیٹر کس نے لکھا ہے تو میں اس آدمی کو بہت ہی زیادہ انعام دوں گا، اس کو بلکہ میں منہ مانگی رقم دوں گا، چاہے جتنی وہ چاہے گا میں اس کو اتنی زیادہ مانگی رقم دوں گا، لیکن وہ مجھے اس آدمی کا نام بتا دے جس نے یہ لیٹر لکھا ہے۔
اور اس کے بعد وہی جو اس کا دوست تھا جناز کا، وہ اچانک سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کس نے یہ لیٹر لکھا. اینڈ وہ جیسے یہ بات کہتا ہے تو ٹورنیڈو بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو بہت ہی زیادہ افسوس لگتا ہے اور مطلب کہ وہ رونے بھی لگ جاتا ہے، اس کے آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ وہی دوست ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ غریب تھا اس کا جو دوست تھا جناز کا. اینڈ اسی دوست کو جناز نے اپنے ساتھ گھر میں رکھا تھا، اس کو روٹی وغیرہ دیتا تھا اینڈ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھائی سے سلوک کرتا تھا. لیکن یہ جو تھا بہت ہی زیادہ غدار تھا. اینڈ اس کے بعد جو جناز کا دوست تھا اس نے بتایا کہ یہ جو لیٹر آپ کو لکھا ہے یہ لکھا ہے اس نے، جناز نے. اینڈ اس کے بعد جیسے ہی ٹورنیڈو نے یہ بات سنی تو بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا اور جناز کو کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی. اور جناز کو جیسے ہی لایا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آخری تمہاری کوئی خواہش ہے تو وہ بتا دو. تو جناز نے کہا کہ ہاں میری خواہش ہے، میں بادشاہ سلامت سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں. اینڈ اس کو وہ مطلب کہ پھانسی کے پھندے پر چڑھانے ہی والے تھے. اینڈ وہ جیسے بادشاہ کو، تو بادشاہ نے کہا کہ چلو صحیح ہے، اسے آنے دو، میرے پاس ملنے آنے دو. تو وہ جیسے بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے بادشاہ کے اوپر تھوک دیا. اینڈ اس کے بعد جیسے اس نے تھوکا تو بادشاہ کو تو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا اینڈ وہ بالکل پاگل ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اس انسان کو ابھی میرے سامنے ننگا کر دو، پوری عوام کے سامنے اس کو ننگا کر دو اینڈ اس کا جو چمڑا ہے وہ نکال دو. لیکن چمڑا اس کا جو ہے وہ اس طرح سے نکالو کہ خیر ہے یہ بے ہوش ہو جائے لیکن یہ مرے نہیں، کیونکہ اگر یہ آدمی مر گیا تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. اور یہ بات سن کر وہ بہت ہی زیادہ ڈر کے اور بادشاہ کے کہنے پر انہوں نے سارے لوگوں کے سامنے اس کو ننگا کیا. اینڈ ننگا کرنے کے بعد اس نے ایک چھریاں اٹھائیں اینڈ اس کے ساتھ انہوں نے اس کا چمڑا اتارنا شروع کر دیا. اینڈ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا ٹورنیڈو کی وجہ سے. اینڈ وہ بہت ہی زیادہ چیخا. اینڈ اس کو آپ لوگ خود سوچیں کہ کتنا پین ہوا ہوگا. اینڈ اس کے بعد اس کا چمڑا اتار دیا گیا اینڈ اس کے بعد مطلب کہ اس کا جو صرف گوشت تھا وہ بچ گیا لیکن وہ زندہ تھا. کہا کہ اس کو گرم پانی لے آؤ اینڈ اس کو گرم پانی کے اندر ڈال دو. اینڈ اس کے بعد اس کو پھر گرم پانی کے اندر ڈال دیا گیا. اینڈ اس کے بعد اس کو کہا کہ اس کو ایک جیل کے اندر ڈال دو، لیکن اس جیل کے اندر ڈالو کہ وہاں پر بہت ہی زیادہ دھوپ پڑتی ہو اینڈ وہاں پر کوئی مطلب کہ اس کو روزانہ صبح کو گرم پانی کے ساتھ نہلایا جائے اور سخت گرم پانی کے ساتھ. اینڈ اس کے بعد اس کو ایسے ہی کیا جاتا تھا. اینڈ اس کی یہ پنشمنٹ جو تھی وہ بہت ہی زیادہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ گندی پنشمنٹ تھی. اگر آپ خود جناز کی جگہ پہ، اگر آپ اپنے آپ کو جناز کی جگہ پر رکھیں تو آپ کو کیا فیلنگ رہیں گی؟ خیر اس کے بعد اس کو بہت ہی زیادہ یہ پنشمنٹ ہوئی. اینڈ اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں. اینڈ اس کے بعد میں اور بھی اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گا. ابھی فی الحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اینڈ ملتے ہیں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.